تکبیرات عید. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، یعنی کہ تکبیر کے الفاظ کون سے تھے. یہ تو آتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لیکن جیسے بڑی عید کے موقع پر حج کے ریفرنس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی منا میں پڑھنے کے لیے، لیکن تکبیر کے الفاظ کون سے ہوں تو اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں. صحابہ کرام سے جو صحیح ترین روایت مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیرات کہتے. حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے. امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے. تو آثار صحابہ اس زمن میں واضح ہیں. عبداللہ بن عباس 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے. یہ عبداللہ بن عباس کا ورژن ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. حضرت سلمان یوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں. یہاں ابن عباس کے الفاظ ہیں اور حضرت سلمان کے، لیکن ایک اور روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عمر اور ابن مسعود کی، اور یہ نیل الاوطار اور ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ میں آئی ہے. دارقطنی کی جو روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر منسوب کی گئی ہے وہ روایت صحیح نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ تکبیر کی صراحت دارقطنی میں یوں آئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس حدیث کو امام ذہبی نے سخت ضعیف بلکہ موضوع کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا کوئی یہ سمجھ کے نہ پڑے کہ یہ تکبیرات آپ نے پڑھی ہیں، بلکہ تکبیرات کے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ صحابہ کرام سے منسوب ہیں. اب 3 طرح کے تکبیرات ہمارے سامنے ہیں. ایک جو عبداللہ بن عباس کی ہیں، ٹھیک ہے، دوسری حضرت سلمان کی، سلمان فارسی یعنی، تیسری حضرت عمر اور ابن مسعود. تو یہ جو آخری تکبیر ہے یہ بیسیکلی حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی ہے. جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ روایت سخت ضعیف ہے، یعنی یہ آپ سے منسوب نہیں کی جا سکتی. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کیا پھر ہم تکبیر پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں؟ آثار صحابہ سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے. یہ مت کسی کو کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بس اتنا سا فرق ہے. چلیے